बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। अब हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम फ़ैसला किया है शहबाज शरीफ के फ़ैसले को लेकर, और लाहौर हाई कोर्ट का जो उनके हक़ में ऑर्डर आया है उसको लेकर जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने अपना फ़ैसला सुना दिया है। हुकूमत पाकिस्तान क्या करने जा रही है उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के वकला अब पहुंच गए हैं दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में। अब ये दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में क्या लेने गए हैं, और जब शहबाज शरीफ को रोक दिया गया है तो शहबाज शरीफ को रोकने के बाद दोबारा इनका हाई कोर्ट जाना, उसके पीछे मकसद क्या है और इन्होंने वहाँ जाकर क्या दरख्वास्त दी है, वो भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ जो मामला है हुकूमत पाकिस्तान का। आप जानते हैं हुकूमत पाकिस्तान से पहले गलती हुई, और हुकूमत पाकिस्तान से गलती ये हुई कि जब नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क को भेजना था और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया था कि 4 हफ़्तों के लिए आप बैरून मुल्क जा सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाते रहेंगे, और जब जब दिल करे आप रिपोर्ट जमा करवा दिया करें और आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि 50 रुपये के स्टाम्प पर ये सारी की सारी फैसिलिटी दी गई थी। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान से गलती ये हुई थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने उसका जो ऑर्डर है उसको चैलेंज नहीं किया था, या उसकी बुनियाद पर नवाज़ शरीफ को रोका नहीं था। एक तो हमारी अदालतों का प्रेशर था, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उनकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िक्र थी और फ़िक्र लाहक थी, और साथ लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का भी फ़ैसला आ गया था। फिर जो सिविल सोसाइटी है वो सारी की सारी इस बात पर खड़ी हो गई थी कि नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा है, और अगर नवाज़ शरीफ को कुछ हो जाता है तो इसका जो है वो नुकसान वज़ीर आज़म इमरान खान को होगा। ये सारे मामलात हैं, और उस वक्त जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की, जिनके लिए मरीम नवाज़ बड़ी दुआएं करती हैं, उनको भी उनकी तरफ से भी, और बाकी जो मेडिकल अथॉरिटीज़ थी या जो मेडिकल बोर्ड्स थे उन्होंने भी इमरान खान को मिसगाइड किया, जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान को उनको जाने दिया। अब नवाज़ शरीफ चले गए, और नवाज़ शरीफ जाकर जो उनका वहाँ पर तरीक़ाकार है, तरीक़े वारदात है, वो सारी चीज़ें कौम के सामने हैं। और फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला गया, इश्तिहारी जब उनको डिक्लेयर किया जाना था और वो कार्रवाई होनी थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब बरसी हुकूमत पर और हुकूमत से कहा कि क्या हुकूमत या नैब की ये ज़िम्मेदारी नहीं थी कि वो एटलीस्ट हमें तो इन्फॉर्म करते, वो हमें तो बताते, क्योंकि वो हमारा मुजरिम था और हमने उनको ज़मानत दी थी, वो हमें तो बताते कि वो बैरून मुल्क जाना चाहता है, वो हमसे परमिशन लेकर जाता, बजाय इसके कि वो बग़ैर परमिशन के वो कैसे गया है और पूरी कौम की आंखों में धूल झोंक कर और फ्रॉड करके गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े बरहमी का इज़हार किया था हुकूमत पाकिस्तान पर। अब की बार हुकूमत ने देख लिया है, हुकूमत ये बात समझ गई है कि मामला अब इतना आसान ना हो। नवाज़ शरीफ भी एक दिन उनको परवाना मिलता है बाहर जाने का, फिर वो टिकट करवाते हैं और चंद ही रोज़ में वो बाहर चले जाते हैं। और शहबाज शरीफ ने तो हद कर दी कि उनकी ज़मानत का जो है ज़मानत होती है, ज़मानत होने के बाद वो अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपनी टिकट वगैरह कंफर्म करवाते हैं, और टिकट कंफर्म करवाने के बाद वो अदालत में दरख्वास्त देते हैं और एक ही दिन में फ़ैसला होता है, और अगले दिन उनकी जो है वो बैरून मुल्क रवानगी होती है, जिनको फिर आज जो है वो रोक दिया जाता है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि हम इसको बाहर ना जाने दें, बल्कि हम कानूनी रास्ता इख्तियार करें। जैसे ये हमेशा अपनी जान छुड़वाते हैं या रिलीफ़ लेते हैं कानूनी रास्ता अडॉप्ट करके, तो हम भी अब इनको कानूनी जवाब देंगे। अब कानूनी जवाब हुकूमत ने एक तो ये दिया, क्योंकि रिटन दरख्वास्त नहीं गई थी, रिटन ऑर्डर नहीं भिजवाया गया था वाजिद ज़िया को, FIA को, इस वजह से उनका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं निकाला गया, और उनकी आज की जो रवानगी थी उसको रोक दिया गया। अब हुकूमत पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि हम शहबाज शरीफ के जो हक़ में जो फ़ैसला है हम इसको चैलेंज करेंगे, हम इसको इंट्रा कोर्ट अपील में लेकर जाएंगे, और हम अदालत से गुजारिश करेंगे कि इस तरीके से ये कौन सा प्रोसेस है जिसको अडॉप्ट करके शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई है, या ये कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ को इतना बड़ा रिलीफ़ दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि अब वो हर हाल में इस सारे मामले को चैलेंज करेंगे। चैलेंज करना इसलिए भी ज़रूरी बन गया है कि अब तो ये हुकूमत के लिए एक हुकूमती रिट का सवाल है कि क्या हुकूमत इतनी बेबस है कि जो शरीफ ख़ानदान है वो जब जैसे चाहे रिलीफ़ ले ले और हुकूमत खामोश बैठी रहे, और हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ना हो, हुकूमत के पास कोई बात करने को बचे नहीं। तो क्या हुकूमत इसलिए होती है, या क्या हुकूमत का यही काम रह गया है? अब हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाते हुए शहबाज शरीफ को रोकने के लिए
کمر کس لی ہے اور اس کا پہلا آج آپ نے نظارہ دیکھ لیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم حکومت پاکستان سے یہی مطالبہ کرتی ہے اور یہی امید رکھتی ہے کہ یہ جو مافیاز ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی نپٹا جائے۔ دوسری طرف جو شہباز شریف کے وکلاء ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا ریلیف لے کر دیا تھا، لیکن وہ بڑے ناکام ہوئے، اور وہ ناکام اس لیے ہوئے کہ وہ جو آج شہباز شریف کو جب روکا گیا اور عطا تارڑ ان کو فیصلہ پڑھ کر سنا رہے تھے، اور آج ان کی حالت وہی تھی جو جس دن انہوں نے سانحہ ماڈل ڈاؤن کیا تھا، اور 17 جون کی رات جب یہ گئے تھے وہاں پر بیریئر ہٹانے کے لیے، اور اگلی جو پارٹی تھی وہ ان کو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر پڑھ کر سناتی تھی کہ یہ بیریئر لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر سے لگوے ہیں، ہم نے نہیں لگائے، یہ مقامی پولیس نے لگائے ہیں سیکیورٹی کے لیے، تو آپ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، آپ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے سامنے کیسے، وہ تو پولیس تھی، تو پولیس نے ہائی کورٹ کے آرڈرز کو مد نظر نہیں رکھا تھا اور انہوں نے بیریئر ہٹانے کے نام پر لوگوں کو مار دیا۔ یہاں پر آج وہی حالت تھی شہباز شریف کی، اور یہ لینے کا دینا ہے، یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، جو یہ کرتے ہیں وہی ان کے گلے پڑتا ہے۔ آج وہی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ اٹھا کر ان کی منتیں کر رہے تھے کہ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ سننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں نہ دکھائیں، یہ آپ جائیں، ہماری جو اتھارٹیز ہیں جو بلیک لسٹ میں نام شامل کرتی ہیں یا ختم کرتی ہیں، آپ جائیں ان کو دکھائیں، اور وہ بلیک لسٹ میں نام ختم کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس ریکارڈ آ جائے گا اور ہم ان کو جانے دیں گے۔ اب یہ گئے ہیں آج جو شہباز شریف کے وکلاء ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور امجد پرویز صاحب، اور آج تو پھر سارے ایکٹیو ہو گئے ہیں نا، اب تو ان کی ایک عزت اور جو ہے وہ بے عزتی کا مسئلہ بن گیا ہے، اور یہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جا کے ایک رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو آج درخواست دی ہے، آج ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کے دن بھی جو پریکٹیکلی چھٹی ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن ان کو جو ہے وہ درخواست انہوں نے دی رجسٹرار ہائی کورٹ کو، اور رجسٹرار ہائی کورٹ سے یہ کہا کہ وہ مصدقہ کاپیاں وفاقی حکومت کو بھی بھجوائیں، وہ مصدقہ کاپیاں واجد ضیاء FIA کو بھی بھجوائیں، وہ چیئرمین نیب کو بھی بھجوائیں۔ اب کیونکہ ان سے غلطی یہ ہوئی تھی، میں نے پہلے بھی اس کا جو ذکر کیا ہے، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے وہ جو درخواست تھی وہ لے کے جاتے، آرڈر لے کر جاتے، اور پھر یہ ان کا نام اسی جو بلیک لسٹ سے نکلواتے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم تو تھا نہیں، کل شام آرڈر ہوتا ہے، آج صبح اس نے جانا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا ہمیں کون پوچھے گا جب لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے اور میڈیا نے پوری قوم کو سنا دیا ہے، تو اب تو یہ آرڈر جو ہے وہ من و عن اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، انہوں نے ڈیو پروسیس آف لا اڈاپٹ نہیں کیا۔ اب انہوں نے کاپیاں بھجوا دی ہیں، یہ کاپیاں کب ملیں گی؟ آج تو نہیں مل سکتی، ایک دن میں نہیں ملیں گی، کاپیاں منڈے کو ملیں گی، واجد ضیاء کو بھی یہ کاپی مل جائے گی، وفاقی حکومت کو بھی مل جائے گی، اور چیئرمین نیب کو بھی مل جائے گی۔ جب آفیشلی لاہور ہائی کورٹ کی جو مصدقہ کاپیاں ہیں آرڈرز کی وہ ملیں گی، تو اس کے بعد پھر حکومت پاکستان فیصلہ کرے گی کہ اس کو ہم نے چیلنج کرنا ہے اور ہم نے اس کو لے کر جانا ہے آگے، اور اس کو ہم نے جو ہے وہ انٹر کورٹ اپیل میں جانا ہے، اور انٹر کورٹ اپیل میں جا کے ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ اب یہاں میں حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا کہ جب یہ لاہور ہائی کورٹ میں آج دوبارہ درخواست دے کر جو آرڈرز ہیں ان کو آگے فارورڈ کرواتے ہیں، اور یہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ یہ چھٹی والے دن بھی جاتے ہیں، ان کی درخواستیں دیکھی بھی جاتی ہیں، آرڈرز فارورڈ بھی کیے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو اتنا کوئک رسپانس ان کو ملتا ہے، ایک کام حکومت کا بھی کرنے والا رہ گیا ہے، اور حکومت کا یہ کام کرنے والا رہ گیا ہے کہ جب اب آپ نے انٹر کورٹ اپیل فائل کرنی ہے تو اب آپ نے ساتھ اسی بینچ میں جو پہلے بینچ تھا جو علی باقر نجفی صاحب کا، اور ساتھ ان کے ایک اور آنریبل ممبر تھے، اب آپ وہ نواز شریف والا فیصلہ بھی چیلنج کریں، اس میں کہیں کہ نواز شریف مفرور ہوا اور عدالتوں نے اس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ لگائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ریمارکس ہیں وہ عدالتوں کو بتائیں، اور کہیں کہ جس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ چکی ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ اس کا ضامن کیسے بیرون ملک جا سکتا ہے، اور اس کے ضامن کو کیسے بیرون ملک جانے دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ آپ درخواست دیں، اس جو پٹیشن ہے جو نواز شریف کی، اس میں وہ درخواست دینی ہوگی، اور ایک انٹرا کورٹ اپیل میں پھر بیسک یہی گراؤنڈ بنے گی کہ یہ خود بھی منی لانڈرنگ کے الزامات میں ملوث ہے، FIA کا ان کے خلاف مقدمہ ہے، اس میں ضمانت تک نہیں کروائی،
اس کے علاوہ جو نیب کے مقدمات ہیں ان میں جو ہے وہ ان کے خلاف ریفرنسز چاہ رہے ہیں اور احتساب عدالتوں میں کیسز پینڈنگ ہے۔ کسی عدالت میں درخواست دینے کی زحمت نہیں کی کہ میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، اور کیونکہ اب بڑی عدالت سے فیصلہ لے لیں گے، نیچے عدالتیں منہ دیکھتی رہ جائیں گی۔ جنہوں نے ٹرائل کرنا تھا، جنہوں نے سارے معاملات کو دیکھنا تھا، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ٹرائل کو رکوایا، ججز ٹرانسفر ہوئے، وہ ساری چیزیں۔ تو اب 2 درخواستیں فواد چودھری صاحب، میں پوری قوم کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ پیغام بھیج رہا ہوں۔ ایک تو میں اپنی ویڈیو کے ذریعے پیغام بھیج رہا ہوں، پرائیویٹلی بھی میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور میسج کروں گا، اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ 2 کام کریں۔ ایک تو آپ اس پٹیشن میں جو ہے وہ درخواست دیں جس کا ذکر کل علی باقر نجفی صاحب نے بھی کیا ہے کہ کیا آپ لوگوں نے کوئی درخواست دی ہے کہ اس نے اپنے بیان حلفی کو توڑا ہے یا اس کی خلاف ورزی کی ہے، ایک وہ درخواست دیں۔ اور دوسرا آپ انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں، اور انٹرا کورٹ اپیل میں پھر آپ ان سارے جو پوائنٹس ہیں، ان جو گراؤنڈز ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا آرڈر سسپینڈ کروائیں، اور پھر انٹرا کورٹ اپیل آگے اس معاملے کو لے کر چلے، تاکہ یہ جو معاملہ ہے جو اندھیر نگری ہونے جا رہی تھی، اس سے قوم محفوظ رہے اور قوم کا جو اعتماد ہے وہ بحال رہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔